سے بڑے اور مقتدر علماء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، تو ان حضرات کا آنا یہاں پر میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی نسبت سے اس کام کو اللہ رب العزت بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو ایک آیت کریمہ کی تفسیر آپ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت پچھلے درس قرآن کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں، اسی کے ہیں مطلب کیا ہے؟ صاحب جلالین فرماتے ہیں ملکیت کے اعتبار سے کہ سب کے سب اس کے غلام ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کے بندے ہیں، اور وَخَلْقًا، اور تخلیق کے لحاظ سے کہ سبوں کو پیدا کرنے والا خالق بھی رب ہے، وَعَبِيدًا، اور بندے ہونے کے لحاظ سے کہ سب کے سب اس کے بندے ہیں۔ تو فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں، زمین آسمان بھی اس کے، اور جو زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب کچھ اس کا۔ اور آگے فرمایا کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور سبھی اس کے زیر حکم، اس کے حکم کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو پھر کوئی مسجد کے دروازے تک نہیں جا سکتا۔ تو اگر ہم نماز کے شوقین ہیں اور ہمیں مسجد تک جانے کی توفیق ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 وقت اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں، تو پھر شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں سعادت دی ہوئی ہے۔ سب اس کے زیر حکم ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، سب اس کی حمد بیان کرتے ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ ماں سوائے انسان، اگر اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی 18,000 مخلوقوں میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ کا ذکر بند کر دیتی ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے۔ مچھلی رب کا ذکر کرنا بند کر دے تو پھر صیاد کے شکار میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی چرند پرند اللہ کا ذکر بند کر دے تو پھر وہ یا تو مر جاتا ہے یا شکاری کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی درخت اللہ کا ذکر بند کر دے تو وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تجھ پہ تیرے رب نے کتنا کرم کیا کہ تو پورے دن بھی رب کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ تیرے لیے کسی وقت کا کھانا بند نہیں کرتا۔ وہ تجھے روزانہ وقت پر روزی دیتا ہے، تجھے انواع و اقسام کی نعمتیں کھلاتا ہے۔ حالانکہ وہ چاہیں، وہ تو وہ ہے نا کہ جو فقیروں کو چاہے تو تاج شاہی عطا کر دے، اور بادشاہوں کو چاہے تو پل بھر میں فقیر بنا کر کے کٹورا ہاتھ میں دے دے۔ تو وہ ہے کیوں کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، جو کچھ ہے سبھی اس کے زیر حکم ہے۔ اسے اپنا حکم منوانے کے لیے نہ کسی کی سفارش کی ضرورت اور نہ کسی اہتمام کی ضرورت۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے قرآن کے اندر کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر فرماتا ہے کن فیکون، وہ ہو جایا ہے۔ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے ذکر ہے۔ اس طرح کی آپ نے چند آیت کریمہ پچھلے کے درس قرآن میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج اللہ رب العزت کی کلام کی ایک آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہے جس میں اللہ رب العزت مشرکوں سے مخاطب ہے اور انہیں ایک مثال دے کر کے میرا رب بتا رہا ہے کہ اے مشرکو، تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہے، تم جن کی پرستش کر رہے ہو، تم جن کے آگے سجدے کر رہے ہو، وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ رب ہے تو وہ اللہ ہی ہے، رب ہے تو وہ میں ہوں۔ تم جن کی عبادت اور پوجا کر رہے ہو وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ضرب لکم،
مثلا من انفسکم، اور تمہارے لیے، اس کے لیے ایھا المشرکون، اے مشرکون تمہارے لیے کیا، ضرب لکم مثلا، تمہارا رب ایک مثال بیان کرتا ہے، تمہارا رب ایک کہاوت بیان کرتا ہے، اس سے من انفسکم، تمہارے اپنے حال سے، کہ جیسے تم کرتے ہو اسی حال سے تمہارا رب مثال بیان کرتا ہے کہ تم سمجھو کہ رب ہوں تم میں. ضرب لکم مثلا، اللہ تمہارے لیے کہاوت بیان کرتا ہے، مثال بیان کرتا ہے، من انفسکم، تمہاری حال سے، وہ کیا کہ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں میں سے من شرکائکم کوئی شریک نہیں ہے، تمہارے لیے تو جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے زیر اثر ہیں، جو تمہارے حکم کے پابند ہیں، ان میں سے تمہارے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ نہ تم مال میں اپنے غلاموں کو اپنا شریک کرتے ہو، اور نہ ہی تم اپنے غلاموں کو اپنی زمین اور جائیداد میں شریک کرتے ہو، نہ ہی تم اپنی پراپرٹی کے اندر اپنے غلاموں کو اپنا شریک بناتے ہو. تو فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کے غلاموں میں سے کیا تمہارے کچھ شریک ہیں مال کے لحاظ سے، ملکیت کے لحاظ سے، زمین جائیداد کے لحاظ سے، زراعت کھیتی کے لحاظ سے کوئی ہے تمہارا شریک ہو، تمہارا غلام؟ نہیں. وہ جانتے تھے اپنے غلاموں کو وہ کسی بھی چیز میں شریک نہیں مانتے تھے، اور غلام ہوتا ہی اسی لیے ہوتا ہے، تو خدمت کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ دیکھو، جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک نہیں بناتے ملکیت کے لحاظ سے، ملکیت اس لحاظ سے کہ وہ اپنے مال میں شریک نہیں ٹھہراتے، اپنی زراعت میں سے حصہ نہیں دیتے، تو فرمایا کس لحاظ سے، فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، اس روزی میں تم ان کا اپنا شریک انہیں نہیں ٹھہراتے. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، حالانکہ تم تخلیق میں سب کے سب برابر. ہم نے سب کو نطفے سے پیدا کیا اور اول تراب مٹی سے پیدا کیا. خلقیت کے اعتبار سے تم سب برابر ہو، لیکن تم ایسا نہیں کرتے. جنسیت کے اعتبار سے تم سب برابر ہو، حالانکہ تم ایسا نہیں کرتے. اپنے غلاموں کو اپنا شریک کیوں نہیں بناتے، حالانکہ جنسیت ایک ہے. خلقیت کے اعتبار سے تم ایک ہو، تو پھر کیوں نہیں شریک بناتے، حالانکہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے، تخافونہم، تم ان سے ڈرتے ہو بنانے سے. تخافونہم، تم ڈرتے ہو، کیسے؟ کخیفتکم انفسکم، جیسے تم اپنے آپس میں ڈرتے ہو کہ کوئی آزاد میری مال کا شریک نہ ہو جائے، ایسے تم غلاموں کو اپنے مال میں شریک کرنے سے ڈرتے ہو. حالانکہ غلام ہے تمہارا، وہ تمہارا زیر حکم ہے، لیکن پھر بھی ڈرتے ہو. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ایسے ڈرتے ہو ان سے جیسے تم آپس میں آزاد اپنے مال میں شرکت سے ڈرتے ہو. تو فرمایا میرے رب نے، تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک نہیں کر رہے، تمہیں اپنے غلاموں کو، اپنے مملوکوں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں. تو کتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مملوکوں کو اس کا شریک قرار دیتے ہو. اے مشرکو، تم اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود قرار دیتے ہو، وہ سب کے سب اللہ کے بندے. تو جس طرح تم اپنے غلاموں کو شریک نہیں مانتے، اس طرح تم رب کی ذات میں بھی شریک نہ بناؤ. پھر میرا رب نے بیان فرمایا، کذالک نفصل الآیات، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون.
ہم ایسی ہی مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں، مفصل کھلی نشانیاں بیان کرتے ہیں. کھلی نشانیاں، کتنی واضح نشانی ہے، کتنی واضح دلیل ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک نہیں بناتے تو رب کے غلاموں کو اس کے شریک کیوں بناتے ہو؟ کتنی واضح دلیل ہے، کتنی مفصل، کتنی کھلی ہوئی روشن دلیل ہے. فرماتا ہے ہم تو ایسی دلیلیں بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم رب ہیں، ہم نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے، سوجھ بوجھ استعداد کی قوت تو ہمیں ہی نے دی ہے. ہم ایسی کھلی نشانیاں بیان کرتے ہیں کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے، عقل والے تو سبھی ہیں نا. عقل والوں سے مراد یہ کہ جو اس مثال کو سمجھ کر غور کریں ان کے لیے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ رب العزت ایسی ہی نشانیاں بیان کرتا ہے عقل والوں کے لیے. صاحب جلالین اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں اس پوری آیت کے بعد، کہہ رہے ہیں المعنی لیس ممالیکم شرکاءکم الی آخرہ عندکم فکیف تجعلون بعد ممالک اللہ شرکاء لہم. کہتے ہیں کہ جب تم اپنے شریکوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے مملوکوں کو اپنا شریک نہیں بناتے شروع سے اخیر تک، کبھی زندگی میں نہیں کہتے کہ لے بھائی یہ جو میرا مال ہے وہ تیرا بھی ہے، یہ جو میری کھیتی ہے اس میں تیرا بھی حصہ ہے، کبھی نہیں کرتے. تم اپنے نزدیک ایسا نہیں کرتے. فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ بَعْضُ مُمَالِكِ اللَّهِ شُرَكَاءَ لَهُ، تو پھر اللہ کے بعض مملوکوں کو تم ان کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ تمہارا کرنا یہ ظلم ہے کہ تم خالق اور مخلوق کو کمپرومائز کرتے ہو. ایسا کرنا کہ تمہارے ہی دلیل کے مطابق، تمہارے ہی معاملات کے مطابق، تمہاری ہی حال کے مطابق یہ جو ہے وہ غلط ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ اسی طرح کی نشانیاں بیان کرتا ہے عقل والوں کے لیے. اب یہ تو معاملہ ان کا تھا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ رب العزت کو اپنا شریک، اللہ رب العزت کو ان معبودوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں جو کہ باطل ہیں. لیکن جو اللہ رب العزت ہی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، جو اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، معبود ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں. تو پھر ان کے لیے مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 14 پر کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے اللہ کے رسول نے کیا بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ جو اللہ ہی کو صرف معبود مانتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں. تو اس تعلق سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت، آپ کہتے ہیں کہ میں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچا. تو جب میں حاضری کے لیے پہنچا تو پھر فرماتے ہیں آگے کہ وعلیہ ثوب ابیض وہو نائم. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور اپنے اوپر سفید کپڑا ڈالے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں. پھر صحابی کا ادب تو صحابی کا ادب ہے، تو آپ لوٹ گئے اور لوٹنے کے بعد کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے
کہتے ہیں ثم اتیتہ وقد استیقظ، پھر میں جب دوبارہ حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، سبحان اللہ، بیدار ہو چکے تھے۔ فقال، تو جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا علم دین کے حصول کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ دنوں رات